اور یہاں پہ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پنجاب پولیس کی اس بارے میں رہنمائی کی، ان کو سپورٹ کیا، تو آج یہ پروگرام جناب وزیر اعظم معرض وجود میں آ چکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر نے اپنی بھرپور کوششوں کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا۔ میں ان کا بھی سب کا فرداً شکر گزار ہوں۔ جناب وزیر اعظم، میں یہاں پر آج جو باتیں ہو چکی اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا تاکہ وقت بچے اور آپ یہاں پر ہمیں اپنے شاندار جو پیغام سے نوازیں۔ میں سب سے پہلے جناب وزیر اعظم یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر جو شہداء کے، پنجاب پولیس کے شہداء کے جو عزیز و اقارب، ان کے بزرگ والدین تشریف فرما ہیں، وہ یقیناً آج کی اس محفل کے ہیروز ہیں، ہیروز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سپوتوں نے، ان کے نوجوان بچوں نے، چاہے وہ ڈی آئی جی پولیس ہیں، چاہے وہ کیپٹن مبین شہید، چاہے وہ ایس پی گوندل شہید ہیں، چاہے وہ اے ایس آئی سپاہی، جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس صوبے کی آبیاری کی ہے۔ اور آج نہیں، یہ صرف اس سال کی اس عظیم سپاہ کے شہیدوں کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ پچھلے کئی سالوں پر محیط پنجاب پولیس کے جوانوں نے، افسروں نے اپنا خون دے کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے۔ جناب وزیر اعظم، ان کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے، بلکہ یہ وہ قرض ہے کہ اگر قوم اتارنا بھی چاہے تو یہ قرض ادا نہیں کر سکتی، کہ یہی وہ عمل ہے جو کہ عوام کے ہاں بھی اور خدا کے ہاں بھی بہت محبوب ہے اور بہت عزیز ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے جو حکم دیا تھا ان کے لیے ایک نیا پیکج دینے کا، اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے، اور آپ کی ہدایات کے مطابق پنجاب حکومت نے ان تمام شہداء کو آپ ہی کی جو گائیڈ لائنز تھی ان کے مطابق کمپنسیشن دی ہے، جو کہ ان کی قربانیوں کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، مگر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور عزت اور وقار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا حق ان کے عزیز و اقارب کو ہے، ان شہداء کے، شاید ہی کوئی اور اس کا حقدار ہو۔ میں یہاں پر جناب وزیر اعظم صرف چند جو بڑے جو منصوبے ہیں اس کا ذکر کروں گا، جو کہ 1997 میں جب آپ سیکنڈ ٹائم وزیر اعظم آپ کو عوام نے منتخب کیا، اور مجھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پارٹی نے آپ نے مجھے نامزد کیا، تو اس زمانے میں میں صرف ان پروگراموں کو میں صرف یہاں بتانا چاہوں گا، دہرانا چاہوں گا، جو کہ آپ کی رہنمائی میں اور پنجاب حکومت نے اور پنجاب پولیس نے مختلف اپنے سپاہ سالاروں کی سپرویژن میں وہ منصوبے یہاں پر مکمل کیے، جن میں سب سے پہلے جناب وزیر اعظم ایلیٹ فورس ہے جو 1998 میں جو قائم ہوئی، اور ایلیٹ فورس ایک پنجاب پولیس کی ایک مایہ ناز فورس ہے، جس کو بدقسمتی سے جب ان کا دور آیا کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان فرسٹ، اور ان کے حواریوں نے ان کو جو اس کا فرض تھا، ان کی جو ویژن تھا، اس کو بدل کر پروٹوکول پہ لگا دیا۔ اور میں اگر یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس کلچر کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر آپ نے جناب وزیر اعظم 2013 کے الیکشن سے ذرا پہلے آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ چونکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور خوشحالی کا یہ دور
جو ہے وہ جاری اور ساری نہیں رہ سکتا، تو آپ ہی کے بڑے کلیئر انسٹرکشن تحت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد مارز وجود میں آیا. اس سے پہلے تھا، لیکن وہ یقین کیجئے گا کہ وہ اس کی وہ اہمیت نہیں تھی. جب آپ نے اس کا احساس دلایا تو پھر آج پنجاب پولیس کے تحت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایک بہت شاندار فورس بن چکی ہے، جو کہ ہر جگہ پنجاب پولیس کے ساتھ، ایلیٹ فورس کے ساتھ، پھر پنجاب کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ، فیڈرل ایجنسیز ان کے ساتھ، ایم آئی کے ساتھ، آئی بی کے ساتھ اور آئی ایس آئی کے ساتھ، رینجز کے ساتھ مل کر یہ کبھی خود کبھی مل کر آپریشن کرتے ہیں، اور ایک بہت ایک شاندار ایک کارنامہ انجام دیا. اس کے لیے میں مشتاق سکھیرا صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جناب وزیر اعظم، یہ آپ ہی کا ویژن تھا. پھر اب ڈولفن کی فورس وہ مارز وجود میں آ چکی ہے. یہ آپ نے دیکھا، بہت شاندار لباس پہ ملبوس، یہ موٹر بائکس پہ، یہ تنگ گلیوں اور محلوں میں یہ فورس گشت کرتی ہے. یہ ایک نئی، اٹس اے نیو ینگ، ویری ینگ باڈی. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ بہت شاندار کام انجام دے گی. اور جناب وزیر اعظم، اسی طرح پنجاب میں اینٹی رائٹ فورس، اس کا بھی جو قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. اور یہاں پر آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پر ہمارے جو ٹرک پولیس آفیسرز، ان میں سے ایک سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے مل کر اور پاکستان آرمی کے کمانڈرز مل کر ایلیٹ کی، ان کی سی ڈی ڈی کی ٹریننگ کی ہے. میں اپنے ترک دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور جناب طیب اردوان صاحب کا، کہ جنہوں نے ہر لمحے ہماری اس معاملے میں سپورٹ کی. اور میں یقیناً پاک فوج کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ٹریننگ کے لیے اپنی پوری ہمیں تمام کیپبلٹیز مہیا کی. جناب وزیر اعظم، فورینزک لیب کا بھی قیام عمل میں آ چکا ہے، آپ کے علم میں ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بات خلاف حقیقت نہیں ہے کہ یہ فورینزک لیب آج ساؤتھ ایشیا میں ایک سب سے مایہ ناز فورینزک لیب ہے، جس کو نہ صرف پورے پاکستان سے کیسز جو بڑے کمپلیکیٹڈ انٹریکیٹ کیسز ریفر کیے جاتے ہیں، بلکہ باہر کے ممالک بھی پنجاب کے اس فورینزک لیب کو کیسز بھجواتی ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس قوم میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو فورینزک لیب اس کا ایک شاندار نمونہ ہے. جناب وزیر اعظم، اسی طریقے سے IC3 جو سیف سٹی کے نام سے جو منصوبہ ہے، وہ لاہور میں اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری و ساری ہے. اور اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ ایک دیدنی چیز ہے. میں آپ سے انشاءاللہ جو ہی یہ منصوبہ مکمل ہوگا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس منصوبے کا افتتاح کریں. اور اب پنجاب کے باقی بڑے شہروں میں بھی سیف سٹی کے منصوبے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ قائم کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ اگلے 1 سال 1.5 سال میں یہ تمام منصوبے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ یہ سیف سٹی کے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. اسی طریقے جناب وزیر اعظم، پنجاب پولیس کے تھانوں کو کمپیوٹرائز کرنے کی تقریب جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے.